ایک زمانے میں ایک سرسبز و شاداب جنگل کے دل میں ایک شاندار ٹاور کھڑا تھا جس میں ریپی نزیل نامی ایک نوجوان لڑکی کا گھر تھا۔ اس کے سنہری بال آبشار کی طرح گرتے ہوئے ریپی نزیل نے اپنے دن اپنے ویران وجود سے باہر کی دنیا کا خواب دیکھتے ہوئے گزارے۔ اس کی واحد ساتھی مدر گوتھل تھی جس نے اسے باہر چھپے خطرات سے محفوظ رکھنے کا دعویٰ کیا، لیکن ریپی نزیل کی آزادی کی خواہش ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ ایک کرکرا صبح جیسے ہی سورج نے آسمان کو گلابی اور نارنجی رنگوں سے پینٹ کیا، ایک موقع کا سامنا سب کچھ بدل دے گا۔ فن نامی ایک نوجوان مہم جو متجسس اور پرجوش جنگل کی تلاش کے دوران ٹاور سے ٹھوکر کھا گیا، پراسرار ساخت کے سحر میں مبتلا ہو کر وہ محتاط انداز میں قریب آیا۔ ریپی نزیل کا گانا سن کر وہ اس وقت تک قریب آیا جب تک کہ وہ اس کی کھڑکی کے نیچے کھڑا نہ ہوا۔ وہاں کون جاتا ہے؟ ریپی نزیل نے کال کی۔ اس کی آواز میں حیرت اور جوش کا مرکب تھا۔ فن نے اپنا تعارف کرایا اور دونوں نے جلدی سے بات چیت شروع کر دی۔ ان کی ہنسی درختوں میں گونج رہی تھی۔ اگلے دنوں میں فن کثرت سے ملنے آیا اور ان کی دوستی پروان چڑھی۔ ریپی نگل سے ناواقف ماں گوتھل کو اپنی کھلتی خوشی پر شک ہو گیا، تاہم اپنی چالاکی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے فن کی طرف سے کسی بھی مداخلت کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن فن ہوشیار اور پرعزم کا اپنا منصوبہ تھا۔ ایک چاندنی رات اس نے ریپی نزیل سے فرار کا ایک جرأت مندانہ منصوبہ بنایا۔ اپنے بالوں کو نیچے کرنے دو، اس نے کہا، اور اس نے کیا۔ اس کے سنہری تالے زمین پر پہنچ گئے۔ خوف اور جوش کے امتزاج کے ساتھ وہ نیچے چڑھ گئی جسے فن نے سہارا دیا۔ ایک ساتھ انہوں نے جنگل کے ذریعے سفر کا آغاز کیا۔ ریپی نزیل کی آنکھیں حیرت سے اس دنیا پر پھیل گئیں جس کا اس نے صرف تصور کیا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ریپینجیل نے اپنی بہادری اور طاقت کو دریافت کیا۔ جب انہیں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا تو فن کی مدد کی۔ جنگلی جانوروں کے تنگ فرار سے لے کر گھنے جھاڑیوں میں گھومنے پھرنے تک ہر رکاوٹ نے ان کے بندھن کو مضبوط کیا۔ پھر بھی ان کا سب سے بڑا امتحان ان کا انتظار کر رہا تھا جب مدر گوتھل نے ان کی پرواز کو دریافت کیا۔ اس نے ریپی نزیل کو واپس لانے کا عزم کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، لیکن ریپی نزیل جو اب با اختیار ہے